الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دیکھیے ماشاءاللہ سچ بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی نوجوانوں کی تعداد دیکھ کر دل جو ہے تو خوشی سے جھوم اٹھا ہے. اگر پورے تعلقے کا سروے کریں گے آپ شہر سلوڑ کے ساتھ بھی تو اتنی بڑی تعداد شہر سلوڑ کی بھی نوجوانوں کی مکتب میں نہیں ہے. مکتب کا میں خادم ہوں سلوڑ کے اعتبار سے، لیکن جتنا منظم اور جتنی فکر مندی کے ساتھ اور ذوق اور شوق کے ساتھ آپ لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں، مراٹھ واڑے میں اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی بھراڑی جیسے گاؤں میں جو جڑ کر فکر کے ساتھ اتنی بڑی تعداد قرآن کی تصحیح کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے جڑ رہی ہے، کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. تو اب دو باتیں ہیں. ایک حدیث ہے نعمتانی مبغون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. یہ بخاری کی روایت ہے، منتخب حدیث میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے معاملے میں، جس کے سلسلے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ کون سی ہیں؟ الصحۃ والفراغ. پہلی کیا کہا؟ صحت. اور دوسری کیا کہا؟ فراغت، فرصت. اس سلسلے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے. اب ماشاءاللہ ہم نے دھوکے سے نکلنے کی ایک عملی کوشش کی. کیا کیے؟ کوشش کی. کیونکہ عشاء کے بعد کا جو وقت ہے تو ہم سب اکثر اپنا وقت دھوکے میں ڈالے ہوئے تھے. کیا کیے تھے ہم نے؟ عشاء کے بعد کا جو وقت تھا، آپ خود سوچو، 30 سیکنڈ کے اندر ہر ایک آدمی سوچے کہ پہلے میں مکتب میں نہیں آتا تھا، اب مکتب میں نے داخلہ لیا، تو وہ وقت میرا جو مکتب میں آنے سے پہلے کا تھا وہ اچھا تھا یا ابھی کا وقت اچھا ہے؟ 30 سیکنڈ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک سوال آپ کے دماغ پر قائم کر دیا، جواب خود آپ اپنے دل سے دے دو یا ہاتھ اٹھا کر دے دو کہ پہلا وقت اچھا تھا کہ ابھی کا وقت اچھا ہے. دیکھیے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، خود ہمارا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے
کہ ہم نے اپنا زندگی کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہم کو قیمتی دیا ہے، اس وقت کو صحیح جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگانے کا کیا دیا ہے؟ موقع دے دیا۔ اب قرآن کی آیت کیا ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ نعمت ہے کہ نہیں؟ جہاں لوگ ہوٹلوں میں، چوراہوں پر، موبائلوں میں، گلیوں میں اور شراب کے اڈوں پر، سٹے کی جگہوں پر اور نہ جانے کہاں کہاں ہماری عمر کے بچے، پھول جیسی جوانی رکھنے والے بچے اپنا وقت وہاں ضائع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی فتنوں کی جگہ سے بچا کر ہم کو مسجد کے ماحول میں، علماء کی صحبت میں لا کر بٹھا دیا، تو یہ وقت ہمارا قیمتی بنا نہیں بنا؟ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے ہی نہیں ہے؟ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تمہاری نعمت میں کیا کرے گا؟ اضافہ کرے گا۔ ابھی ہم مکتب پر نہیں آئے، وہ تو بعد میں آئے، یہ تو تمہید ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نعمت کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ اس کو بڑھائیں گے، اس میں زیادتی کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ فرما رہے کہ ہمارا عذاب دردناک ہے۔ مولانا اتنے پوچھو آپ ہم سے، پرانے علماء یہاں ہیں، نوجوان ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہے اس وقت، ایسے ڈپریشن کا شکار ہے کہ میں آپ کے سامنے بتا نہیں سکتا۔ ایسی ہزاروں کارگزاریاں ہیں، جتنا بڑا شہر اتنے زیادہ تعداد میں، اتنی زیادہ مقدار میں آپ کو نوجوان پریشان ملیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کا جو نظام ہونا چاہیے، نظام الاوقات جس کو ہم کہتے ہیں، ڈسپلن جو اپنی زندگی میں ہونا چاہیے وہ نہیں رہا۔ کیا عوام، کیا خواص، بہت کم لوگ اپنے وقت کو تول کر جو ہے تو گزار رہے۔ اس وقت انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے کہ فلاں صاحب ہیں، فلاں گاؤں کے فلاں ذمہ دار ہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں، چند لوگ جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، ایسے لوگوں نے اپنی زندگی کا نظام بنایا ہے، شیڈول بنایا ہے اور وہ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو۔ اور وقت اتنی قیمتی چیز ہے، الوقت اثمن من الذهب، علماء نے لکھا، یہ مثال ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ کون سا سونا؟ جو بستر پہ سوتے وہ نہیں، وہ سونا جو سناروں کی دکانوں پر ملتا ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک وقت دیا، موقع دیا، ایک چانس دیا، تو اس کا ہم سب کو فائدہ اٹھانا ہے۔ اب دیکھیے مکتب بالغان کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو آپ کے اساتذہ نے، ائمہ حضرات نے آپ کے سامنے اس کا مقصد بار بار بیان کیا ہوگا۔ مقصد آپ کو سمجھ میں آیا ہے، اس لیے تو آپ مکتب میں آ رہے ہیں، یہ تو نتیجہ خود بخود نکل رہا ہے۔ مقصد سمجھ میں آ گیا، آدمی کو فائدہ سمجھ میں آ گیا ہے، تو نتیجہ خود بخود آدمی، آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک عمومی اعتبار سے اگر سروے کیا جائے، جائزہ لیا جائے، خصوصاً 30 سال کی عمر، 25 سال کی عمر سے اوپر کے جتنے لوگ ہیں، 25 سال، 30 سال اور 50 سال، 60 سال، آپ ان کو پوچھو، یہ سوال کرو کہ آپ کو قرآن آتا کیا؟ کیا سوال کرو؟ آپ کو قرآن آتا کیا؟ تو اس میں سے 70% لوگوں کا جواب یہ آئے گا کہ نہیں آتا۔ ان کو نہیں آنے کی وجہ پوچھو آپ، تو بولیں گے بھیا کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، وہ مولانا تھے اپنے گاؤں میں بہار کے، وہ تراویح پڑھانے آتے تھے، عام طور پر، یہاں کی کارگزاری نہیں میں سنا رہا، عام طور پر وہ تراویح پڑھا کے آتے تھے، چل جاتے تھے، اور وہ ایک قاضی صاحب تھے، حاجی صاحب، تو وہ نماز پڑھا دیتے تھے، قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں تھا گاؤں میں۔ یہ کون سے لوگ جواب دیں گے آپ کو؟ 60 سال کی عمر کے، 50 سال کی عمر کے، 45 سال کی عمر کے۔ اب 40 سال والوں کو پوچھو آپ کہ قرآن آتا کیا؟ پھر آتا بولے میرے کو، سالہ وہ حفیظ صاحب اکیلے تھے، بولے ہم 100 بچے تھے، تو وہ حفیظ صاحب ادھر سنتے تھے تو ہمارے ادھر 2 ستو لٹ جاتے تھے۔ کیا
حفیظ صاحب ادھر سنتے تھے تو ہم 3 صفحے پلٹا دیتے تھے. کیوں؟ بولے بہت بڑا ہوگا تھا, میں یوں جلدی سے ختم کرنے کا تھا. یہ واقعات 25 سال کے نوجوان بھی آپ کو بتائیں گے. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہر چیز منظم ہو رہی ہے. جیسے اسکول منظم ہو رہے ہیں, اسکول میں انگلش اسکول, سیمی اسکول, طرح طرح کے اسکول ہمارے پاس آئے. تو اسکول آئے, اسکول منظم ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذہن میں اور جو لوگ صاحب ثروت ہیں ان کے ذہن میں, آپ نے ایک نام بہت سنا ہوگا, فائن ٹچ کا نام سنے آپ نے؟ دنیات. بہت سارے بچے, ان کے بچے دنیات کی کتاب پڑھتے ہیں, گھر گھر میں وہ کتاب پہنچ گئی تقریباً. ہمارے یہاں سلوڑ میں تو تقریباً ہر مسجد میں فیض عالمگیر کے زیر اہتمام وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. میں وہ واقعہ اس لیے آپ کو بیان کر رہا شروع میں کہ آپ کو اہمیت پتہ چلے گی. دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینے پر آتے نا تو یہ نہیں دیکھتے کہ بہت بڑے مولانا ہیں, بہت بڑے حاجی صاحب ہیں, بہت بڑے امیر صاحب ہیں. کام لینے پر آتے تو اللہ کسی سے بھی لے لیتے نہیں لیتے. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. اور قرآن کا اعلان ہے, اللہ تعالیٰ اگر کام لینے پر آ گئے تو غیروں سے بھی کام لے لیں گے. تو سنیے آپ, تو رفیق بھائی دودھ والا, رفیق بھائی دودھ والا یہ بمبئی کے ہیں. جماعت میں گئے تو ایک جگہ گئے, یہ انہوں نے دیکھے کوئی بھی آدمی جو رہتا نا پڑھا لکھا سمجھدار تو ہر چیز پہ غور کرتا ہو, سفر بھی کرتا تو کسی نتیجے کے لیے کرتا, کسی مقصد کے لیے کرتا. آج ہمارے بھراری کے بازار میں بھی اگر کوئی آدمی, کوئی لیڈیز ککڑے لے کے بیٹھی 10-5 کلو, تو اس کے پیچھے ایک نتیجہ ہے کہ کچھ روزی روٹی اس کو مل جائیں گی اور زندگی کا گزر اوقات ہوگا. لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے زندگی کے قیمتی لمحات, زندگی کے قیمتی ایام فضول ضائع موبائلوں میں, گپ شپ میں, ہی ہاں ہو میں جو ہے تو گزار دے. ٹھیلا لے کے کھڑے رہنے والا ایک مزدور, ایک عورت, وہ بھی جو ہے تو بے مقصد بازار میں لا رہی اور گاڑی نہیں لگا رہی, لیکن ہم جو ہے تو اپنا سونے سے زیادہ قیمتی وقت ضائع کر رہے. غرض وہ جماعت میں گئے تو ایک مسجد میں ان کا قیام ہوا, مسجد میں قیام ہوا, مکتب کا وقت ہوا. جب مکتب کا وقت ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ مولانا آئے, مولانا آ گئے. اب بچے آنا شروع ہوئے. تو پہلا بچہ آیا تو لال ڈریس میں آیا, دوسرا آیا تو ہرے ڈریس میں آیا, پھر ایک لڑکی آئی تو اس کا دوپٹہ ہرا, شرٹ پیلا. تو انہوں نے غور کرے, پہلے کپڑوں پہ غور کرے, پھر ٹوپیوں پر غور کرے, پھر اسکارف پہ غور کرے, پھر انہوں نے کتابوں پہ غور کرے. تو ایک بچے کا قاعدہ ایسا پھٹے ہوا, قرآن ایسا الٹا سیدھا, کوئی جو ہے تو پنی میں لپیٹ کے قاعدہ لے کر آئے ہوا, پارے عام جو ہے تو جزدان پھٹے ہوئے جزدان میں لپیٹ. تو انہوں نے غور کیے اور پھر ساتھیوں کو جمع کیے اور سروے کرائے, اور پھر ایک طرف یہ نظام رکھے کہ دیکھو یہ اس ہمارے مکتب کا نظام ہے. کس کا نظام ہے؟ مکتب کا. اور ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے, اور قرآن ان کا کیسا ہے؟ پھٹا ہوا ہے. اور کہا کہ انگلش اسکول ہے تو وہاں دیکھو بچے کیا شان سے اسکولوں میں جاتے ہیں, اور کیا شان سے جو ہے تو اسکولوں میں ان کے ماں باپ ان کو بھیجتے ہیں. یہی بچہ جب اسکول جا رہا تو ٹائی وائی اور ہاتھ میں ٹفن اور یہ اور وہ, اور کیا شان ہوتی ہے. والد صاحب ڈیرنگ سے جو ہے تو بس کے قریب اس کو چھوڑنے جا رہے. تو پھر ان کو فکر ہوئی وہاں کہ یہ نظام تو اسلامی تہذیب ہمیں اپنانا چاہیے تھا, ہمیں یہ کلچر کو اختیار کرنا چاہیے تھا. صفائی ستھرائی ہم کو سکھائی گئی, حدیث میں کہا الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے. لیکن ہمارے بچے وہی پھٹے پرانے کپڑے میں, وہی پھٹی پرانی کتابوں میں پڑھ رہے. تو یہ علم کی برکت کہاں ان کو حاصل ہوگی؟ پھر انہوں نے جو ہے تو اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا. دیکھو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ نظام کہاں سے درست ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مدارس والے تو اپنے اعتبار سے محنت کر رہے ہیں, دعوت و تبلیغ والے اپنے اعتبار سے محنت کر رہے ہیں, سب اپنی اپنی جگہ علماء محنت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک محنت کا بیڑا اٹھانا ہے علماء کے ساتھ میں رہ کر, اور وہ محنت کے بیڑے کے لیے سب سے پہلے جگہ کی ڈسپلن سے ایک نظام کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو جگہ خرید لیے, پلان بنائے کہ اب مجھے پورے ہندوستان سے جو ہے تو علماء کو جمع کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ علماء کو جمع کرنا ہے. تو انہوں نے بدر کی یاد تازہ کرے. بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ 313. تو پورے علماء سے جو مشہور معروف علمی لائن میں مصروف تھے, پورے ہندوستان سے 313 علماء کو جمع کریں.
ان کے کھانے پینے کے سارے اخراجات، یہاں تک کہ ٹکٹ کے پیسے انہوں نے جو ہے تو دیے کہ آپ کے آنے جانے کا خرچ، اور آپ جو ہے تو ہمارے پاس آ کر آپ جتنے دن یہاں رہنا چاہے رہو، مجھے ایک ایسا نظام بنا کر دو، ایسی ترتیب بنا کر دو کہ ایک ایک حرف اس نظام کا، اس ترتیب کا قرآن حدیث کی روشنی میں، ایک بھی چیز بغیر حوالے کے نہ ہو، ایک نظام ڈسپلن کے ساتھ بنا کے دو اور پورا مرتب کر کے دو۔ وہ بڑے بڑے علماء اپنے علاقے سے بھی، مولانا عبدالشکور صاحب جامعی ڈھابیل کے فارغ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، مولانا معین الدین صاحب جانتے ہیں، تو ان کو بلایا گیا تھا اورنگ آباد سے، وہاں وہ بھی گئے، وہ بھی رہے۔ تو یہ سارے علماء نے بیٹھ کر جو ہے تو ایک نظام بنایا، نصاب بنایا، اور اس کے بعد پورے مہاراشٹر میں کیا، پوری دنیا میں ایک نظام چلا۔ آپ کی معلومات کے لیے وہ نظام، وہ کتابیں جو علماء نے بدر کی یاد تازہ کرتے ہوئے ایک نظام نصاب بنایا، تو جتنی ہندوستان میں نہیں پڑھی جا رہی اتنی بیرون ممالک میں پڑھی جا رہی، اتنی تعداد میں۔ اب ایک آدمی اتنی بڑی قربانی دے رہا تو ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ نکلے گا کہ نہیں؟ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ مکتب کیا ہو گئے، منظم ہو گئے۔ پھر انہوں نے دیکھے کہ اب تو ماشاءاللہ ہمارے مکتب کیا ہو گئے، منظم ہو گئے۔ تو پہلے وہ پیسے بھیجتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ وڑاڑی کی عامرہ مسجد میں مولانا مکتب شروع کر رہے عارف صاحب، تو بولتے تھے مولانا تم مکتب شروع کرو، ہم مہینے کے تم کو 1000 روپے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جو نصاب دے رہے وہ پڑھاؤ، ہم جو ترتیب بتا رہے ویسا، بچوں نے ایک یونیفارم میں آنا، ایک آئی کارڈ سب کو رہنا، جیسے انگلش اسکولوں میں ڈسپلن کے ساتھ بچے جاتے ویسے صاف ستھرے کپڑے، تو وہ بھی کرے انہوں نے۔ 60 سے 70، 70 سے 80، 80 سے 100، 100 سے 150، 200۔ اب اورنگ آباد شہر میں آپ جائیں گے تو 250 اور 500 روپے لوگ علم کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ پھر ایک مولانا صاحب نے بتایا، مولانا ایک دور وہ تھا کہ ہم فیس کا اعلان کرنے ڈرتے تھے کہ فیس کا اعلان کریں گے تو لوگ بولیں گے مولانا لوگ بھی پیسے لے کے پڑھا رہے، لیکن اب لوگوں میں علم کی اتنی طلب اور اتنی طلب پیدا ہو گئی کہ لوگ ہم کو 500 روپے دیتے، اور علم کی طلب میں وہ دور سے 8 کلومیٹر سے 10 کلومیٹر سے آتے تو رکشے والے کو 2000 روپے مہینے کے دے رہے، اور ہم کو 500 دے رہے، لیکن علم سیکھنے کے لیے کہاں سے آ رہے، 10 کلومیٹر سے آ رہے۔ تو طلب پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سارے کے سارے نوجوان اس قافلے کے گویا کہ شریک ہیں۔ ان کی جو مہم تھی کہ یہ اب مکتب سے نکل کر یہ چیز طلب بڑے بچوں میں بھی، بڑی مستورات میں بھی، بڑی خواتین میں بھی آئے۔ تو ہم جب فارغ ہو کر آئے ڈھابیل سے تو ہم نے کوشش کی، ہمارے قاری مختار صاحب ہیں سلوڑ کے اندر، تو ہم نے مشورہ کی حضرت کے ساتھ کہ حضرت تعلیم بالغان مکتب تو ماشاءاللہ اپنے منظم ہو گئے، تقریباً 95% جو ہے تو بچے اپنے مکتبوں میں آ رہے ہیں پورے سلوڑ کے اندر، 5% لوگ ہیں جن کے والد غفلت کر رہے ہیں، سرپرست غفلت کر رہے ہیں، اب ان کو تھک گئے ہم گشت کر کر کے، ذمہ دار ساتھی مسجد و جماعت کے ساتھی جا رہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو اپنی ذمہ داری تو پوری ہو گئی، پھر بھی ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن پوچھ نہ لے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تمہارے محلے میں رہتے تھے، مکتب میں نہیں آتے تھے، ان کے ماں باپ ان کو بیکریہ میں بھیج رہے، ہوٹلوں میں بھیج رہے، کھیتوں میں بھیج رہے، اور قرآن کی تعلیم میں نہیں دے رہے، تو تم کیا کر رہے تھے؟ تو ڈر لگا رہتا ہے پھر بھی، لیکن الحمدللہ یہ کافی حد تک قابو میں ہے۔ اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ شہر میں جو ہے تو ایک مہم چلاتے، تو حضرت مولانا نعیم صاحب گھاٹ ناندرا والے، حضرت کی مجلس ہوتی مکہ مسجد میں، تو حضرت سے ہم نے مشورہ کیے، تو حضرت نے کہا کہ بہت اچھی چیز ہے، آپ اس کو چلاؤ۔ تو مجلس میں ترغیبی بات کا موقع ملتا ہے وہاں، تو وہاں ہم نے ترغیب دی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا کہ آپ لوگ کتنے کامیاب ہوئے اس میں، ہم نے کوشش کی، محنت کی، لیکن نتیجہ کیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ چلاؤ، تو ہم نے پورے سلوڑ شہر میں اعلان کرے۔ تو سلوڑ شہر میں اعلان کرنے کے بعد کتنے داخلے ہونا تھا آپ کے حساب سے؟ کتنے ہونا تھا؟ پھر بھی 500 ہونا تھا، ایک انداز 1000 ایک ہونا تھا، کتنے لوگ ہو؟ تو پورے شہر میں اعلان کرانے کے بعد صرف ہمارے پاس کتنے داخلے ہوئے؟ 30 داخلے ہوئے۔ کتنے؟ 30 داخلے ہوئے۔ تو ہم نے ترتیب بنائے، میں خود بھی پڑھاتا تھا، قاری صاحب خود بھی پڑھاتے تھے، اور وہ 30 میں وہ جن کو نہیں پڑھتے آتا وہ نہیں تھے، وہ کون سے تھے؟ جو قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، اردو بھی بہت اچھی آتی تھی۔ اب ہم نے بولے یار اپن نے تو ایسے لوگوں کے واسطے اعلان کرے تھے کہ جن کو کچھ بھی پڑھتے نہیں آتا، اب یہ تو آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں، اپنوں کو پڑھا سکتے، اتنا پڑھے ہوئے یہ۔ تو پھر ہم نے یہ مشورہ کرے کہ اب یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹیچر حضرات ہیں، ایجوکیشن ان کے پاس اچھا ہے، تو ہم نے یہ مشورہ کرے کہ اب ان کو عالمیت پڑھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ عالمیت پڑھائیں گے۔ وہ لوگ بھی تیار ہو گئے، تو ہم نے عالمیت شروع کی عربی اول۔
اب عربی اول شروع کرے تو وہ 1 مہینہ چلی، 2 مہینے چلی، اب کیسی چلی؟ تو دیکھو کتنے آ رہے تمہارے پاس، 20 آ رہے، تو یہ بورڈ ہے کبھی 18 بھی ہو جاتے، کبھی 17 بھی ہو جاتے. تو ہمارا کیسا چلا سلسلہ معلوم؟ پہلے دن آئے 30، ایک ہفتے کے بعد آئے 28، تیسرے ہفتے میں آئے 25، چوتھے ہفتے میں آئے 20، پھر چھٹیاں لگ گیا، اس کے بعد آئے 16، اور پھر 1 مہینے کے بعد وہ ہو گئے کتنے؟ 8، اور پھر ریگولر آ رہے تھے 5 آ رہے تھے، پھر بھی ہم نے پڑھائے. سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. پھر ہم نے مشورہ کیا کہ ایسا کوئی نظام قائم کرنا چاہیے کہ جو نظام چلے. پھر مستورات کا دیکھو، بولے مستورات اس میں انٹرسٹ ہے تو پھر ڈاکٹر رئیس صاحب ہیں جو اجنٹے والے، تو ان کا پورا مکان نیچے کا انہوں نے مدرسے کے لیے دیے، اور ان کا جو ہاسپٹل ہے وہ بھی دیے. سنو اس کی کارگزاری، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک نظام بنانے کے لیے، آپ کے یہاں آلریڈی بن گیا لیکن بنانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتی. تو انہوں نے بولے مولانا میں اپنا جو گھر ہے بولے نیچے کا، اس کو عبادت خانے کا ہمارا مشورہ تھا، لیکن مفتی معز الدین صاحب نے یہ بولے کہ بھئی مدینہ مسجد قریب ہے تو بجائے عبادت خانے کے اس کو کوئی مدرسہ دو، تو وہ ہمارے حوالے میں آیا، ہمارے حصے میں آیا. ہم نے مشورہ کیے، ہمارے حافظ سلطان صاحب کو وہاں ذمہ دار بنائے اور مستورات کا مکتب شروع کرے. یہ ساری باتیں آپ سے متعلق ہے اس لیے میں سنا رہا. اب جب مستورات کے مکتب کا مشورہ کرے، اس کا بھی اعلان پورے شہر میں کرے، تو وہاں 60 داخلے ہوئے. کتنے؟ 60 داخلے. پھر بولے اب پڑھائیں گا کون؟ مستورات کو تو مولانا پڑھا نہیں سکتے. تو بولے عالمہ باجی دیکھو، بولے آپ تو وہ عالمہ باجی وہ میرے کو فون لگا رہے، میں مولانا کو فون لگا رہا ہوں، وہ ان کو لگا رہے. تو بولے وہ عالمہ باجی بولے ہم نے 15 سال پہلے عالمہ بنے ہوئے، بولے ہم خود بھول گئے، بولے جو پڑھے تھے وہ گھر کے کاروبار میں اس میں ہم خود پڑھانا بھول گئے، بولے جو پڑھے تھے وہ. تو ان کو بولے بھائی ہمت تو کرو، جیسا تراویح کا مسئلہ رہتا، تراویح آتی موقع سے تو حافظ صاحب محنت کر کے ماشاءاللہ مصلی پہ چڑھ کے ہمت کر ہی لیتے. تو ان کو سمجھا بجھا کر ان کے شوہروں سے بات کرے، ان کے سسرے صاحب سے بات کریں. انہوں نے بولے مولانا یہ کھانے پکانے کے ٹائم پہ تم کیا لائے؟ یہ مستورات چل جا رہی، ہم بھوکے رہ رہے، ناشتہ نہیں ملا ٹائم پہ، یہ تم نے کیا لائے؟ بولے نوا. ان کو بولے تم کو قربانی کا نتیجہ انشاءاللہ ملے گا. تو وہ محنت شروع ہوئی 3 سال پہلے، یہ 4تھا سال ہے. تو آپ کو یقین نہیں آئے گا وہ محنت، اس میں مستورات کی محنت ہے، خاص طور پر ہماری معلمات کی. آج وہاں 12 معلمات ہیں. کتنی؟ 12. اور طالبات 300 طالبات ہیں. کتنی؟ 300 طالبات ہیں. اور لوگ یقین نہیں کر رہے، لیکن آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ وہ مستورات جن کو قاعدہ پڑھتے نہیں آتا تھا، جن کو خود کا نام لکھتے نہیں آتا تھا، آج وہ عالمہ بن رہی عربی دیوبند میں ہو. 3 سال کے بعد آپ سنیں گے کہ انہوں نے بخاری شریف پڑھ لی انشاءاللہ. تو یہ کب ہوا؟ جب محنت ہوئی اور جب لگے رہے. ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، پیسہ لگانے والوں نے اپنا پیسہ لگایا، ناظم صاحب نے اپنی ذمہ داری نبھائی، معلمات نے اپنی ذمہ داری. لیکن اس کا جو نتیجہ میں آپ کو بتا رہا، یہ مکتب کیوں کامیابی کی طرف جا رہا، اس کا سب سے بڑا ریزن اور سب سے بڑی وجہ جو ہے تو پابندی ہے. اور پابندی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسی کر رہے. خصوصاً وہ بچیاں جو دنیات میں ہیں، ان کا تو مسئلہ نہیں، ان کو 2 گھنٹے آنا ہے اور چلے جانا ہے. لیکن جو عالمہ بن رہے ہیں نا، اس میں شادی شدہ بھی ہے. اب شادی شدہ بولے تو آپ سمجھ جاؤ آگے، گھر کا پکانا، بچوں کا دیکھنا، بچوں کے مسائل. لیکن اس میں ایسی بھی مستورات ہے جو تہجد سے اٹھتی اور تہجد کے اٹھنے کے بعد گھر کے لوگوں کا ناشتہ وہ فجر کی اذان سے پہلے بنا دے رہی. کب؟ اور فجر کی اذان کے بعد مدرسے کی تیاری. اور گھر کو واپس کب جا رہے؟ 12 بجے. 12 بجے گھر پہ پہنچنے کے بعد گھر کا کھانا بنانا ہے، یہ کرنا ہے. یعنی اتنی قربانیوں کے بعد ایک خاتون پڑھ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء، یہ بات اصل مجھے سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو مضبوط بنایا ہے. تو کیا ہم لوگ آدھا اور 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ اب بتاؤ اس میں سے کون ایسا ہے کہ میں 1 گھنٹہ مکتب بالغان کو نہیں دے سکتا؟ عورتیں 5-5 گھنٹے دے رہی اور قربانیوں کا نتیجہ سامنے آ رہا. تو دیں گے انشاءاللہ پورا ایمانداری سے وقت 1 گھنٹہ. تو یہ بات تو ہماری پابندی پر. اور اس ضمن میں نے آپ کو ایک چیز سمجھایا، ہمارے پاس 30 داخلے ہوئے تھے، آج 1 بھی نہیں بچا. میرے کو جب حذیفہ بھائی کا فون آیا اور حافظ اسلم صاحب سے میری بات ہوئی اور بھی علماء سے، تو میں نے ان کو سب سے پہلے کیا بولا کہ مولانا بہت اچھا کام ہے، لیکن انہوں نے ساتھ دینا، یعنی پڑھنے والوں نے. پڑھنے والے کیا کرتے معلوم کیا؟ میں نے بھی 1 سال ہماری مسجد میں بالغان پڑھایا. این مطلب جو ہے کیا بولتے اس کو، پھل توڑنے کا ٹائم رہتا. ابھی دیکھو جیسا بھی سب
پھل تیار ہے، مکہ سکری روڈ پہ مکہ ڈال دیجیے، سوکھنے کے بعد پانی آ جا رہا، بھاگتے پھر نقصان ہوگا، روتے پھر رہے. تو ہمارا مسئلہ ایسے ہو جاتا، یعنی آپ آئے جو ہے تو اس کو مارکیٹ میں بیچنے کا ٹائم ہے، پانی آ جا رہا. مطلب پانی آ جا رہا مطلب یہ پورے 18 سے 16 ہو جا رہے، 16 سے 15 ہو جا رہے، 15 سے 5 ہو جا رہے، 5 بورڈے اب ہم نہیں آ رہے، ہمارے جان پہ آ رہا. تو یہ نہیں ہونا. آج کی مجلس کا جو سب سے بڑا خلاصہ یہ ہے، کیونکہ یہ اس لیے تمہید باندھی گئی کہ الاستقامت فوق الکرامہ. علماء نے ایک جملہ لکھا ہے کہ استقامت کرامت سے بڑی ہوئی چیز ہے. نوجوانوں یاد رکھو، یہ آسان ہے کہ آپ جو ہے نا تو اتنے بڑے ولی بن گئے کہ آپ مصلح کو جو ہے تو سمندر میں، دریا میں اور ندی میں، بھراڑی کی ندی میں مصلح بچھا کے آپ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ لے رہے، اور پورے گاؤں میں چڑھتا ہوگا کہ اپنے وہاں ایسے بابا پیدا ہو گئے بولے کہ وہ ندی پہ مصلح بچھا رہے اور نماز پڑھ رہے. تو وہ بابا سے بڑھ کر یہ بابا ہے جو روز پابندی سے مکتب میں استقامت کے ساتھ، جب تک کہ اس کی منزل پوری نہیں ہوئی، جب تک کہ اس کا قرآن صحیح نہیں ہو رہا، جب تک کہ وہ اپنے نصاب کو نہیں پہنچ رہا، جب تک کہ علماء کے طے کردہ نصاب کو وہ نہیں پہنچ رہا، تو سمجھ لو کہ پورا ہونے تک اگر وہ استقامت کے ساتھ آ رہا تو وہ بابا جو ندی پہ مصلح بچھا کے نماز پڑھ رہے ان سے بڑھ کر کتنی بڑی کرامت ہے. وہ بہت بڑی کرامت ہے. کرامتوں کو لوگ مانتے نہیں جلدی عام طور پر، لیکن کرامت ہے بہرحال وہ، خاص طور پر عورتیں تو مانتی نہیں. یہ ایسا ہی واقعہ ہے ایک بزرگ کا کہ تذکرہ کر رہے تھے کہ میں ایسا ہے ویسا ہے. ہاں بولے میرے کو معلوم ہے کتنے پانی میں. بولے تم، ارے لوگ بہت میری واہ واہ کرتے، بولے باہر بہت چرچا ہے میرا بیان ایسا ہوتا، میں ایسا کرتا ویسا کرتا. ہو کیا؟ بولے ہاں. بولے لیکن وہ عورت رہتی، یقین نہیں کرتی. تو ایک دن کیا ہوا، بولے میں اس کو میری کرامت بتاتا ہی بولے آج. تو انہوں نے کیا کرے، گھر پہ سے اڑ کے گئے، خود کے سمجھن نہیں دیے گھر والی کو، کر کے میں چھے کر کے. اب گھر پہ واپس آئے تو بولے تم بہت بڑے ہوں گے، بولے اللہ والے، بنا آج تم سے بڑے اللہ والے دیکھی. بولے میں نے. بولے کہاں؟ تو بولے اڑے تھے، بولے وہ گھر پہ سے اپنے. تو ایسا ایک بولے معیش تھا، بولے وہ کر کے ٹیڑھے اڑے تھے. بولے تو سمجھ گیا، کر کے ٹیڑھے اڑے تھے. بولے تو ایسا مسئلہ ہے. تو ماشاءاللہ دیکھیے قابل مبارک بات ہے. آپ لوگ یقین جانیے بہت ساری مجلسوں میں ہمارا جانا ہوا بیانات کے لیے، جوڑوں میں، اس میں اس میں. آج جتنی خوشی آپ نوجوانوں کو دیکھ کر ہو رہی ہے، اس سے پہلے 5 سال کے دور میں کبھی اتنی خوشی نہیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، آپ امت کا سرمایہ ہیں. آپ امت کا سرمایہ ہیں. جتنے لوگ آج اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیے ایک آدھا نوجوان، اس سے زیادہ لوگ میں آپ کو ہوٹلوں سے اٹھا کے بتاتا ہوں، اس سے زیادہ چوراہوں پر جو گیم میں اتنے اندھا دھند بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سلام کرو زور سے، جناب جواب دینے کے بعد فرصت نہیں ہے ان کو، سلام سنے نہیں آ رہا ان کو. ایسا وقت اپنا پانی کی طرح اور بالکل ضائع کر رہے ہیں. آپ 1000 مرتبہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کروڑہا مرتبہ بھی، تو ہم اس شکر کی جو تو ادائیگی نہیں کر سکتے. اس لیے آپ دعا دیجیے ان حضرات کو جنہوں نے اس نظام کو قائم کیا. آپ کیوں نہ اساتذہ کو جو آپ کو قربانی دے کر، وقت دے کر پڑھا رہے. بہت بڑی بات ہے. اگر ہمارے پاس کوئی آدمی 10 منٹ کا وقت مانگے فون کر کے، مولانا آپ کے 10 منٹ ہونا، تو وہ 10 منٹ دینے کے لیے 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ کون سا وقت ان کو دینا ہے. آپ کے علماء اکرام آپ کو روزانہ 1 گھنٹہ دے رہے، بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے مولانا. لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے آج، لیکن آپ کے لیے علماء اکرام وقت فارغ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا کام ہم کو جو کرنا ہے، تو اس آنے والے وقت میں جو آپ آ رہے جس وقت میں، اس میں آپ کو نمبر 1 پر جو کام کرنا ہے وہ قرآن کی تصحیح کرنا ہے. اسی مقصد کے لیے آپ کو بلایا جا رہا، اس لیے کہ قرآن صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی. دوسرے نمبر پر قرآن کی تصحیح کے بعد جو ہمارا وقت بچ جاتا ہے اس کی ترتیب ہونا. آپ کے معلمین نے بنائے ہوں گے، جیسے آدھا گھنٹہ ہم قرآن کے سیکھنے سکھانے کو دے رہے تو 10 منٹ مسئلے مسائل کے سیکھنے سکھانے کو، نماز ہے، وضو ہے، غسل ہے، اور جتنے ضروریات ہیں وہ روزانہ اس کا مذاکرہ ہو. اور اسلامی آداب سے واقفیت. اسلامی آداب سے ہم نوجوان بہت دور ہوتے جا رہے. مولانا پرانے لوگوں سے پوچھو، اگر بستی میں کوئی عالم صاحب یا کوئی دیندار باشعور آدمی آ جاتا تھا تو لوگ مسافر کو ترستے تھے. یہ اسلامی کلچر ہے، اسلامی آداب میں سے. لیکن آج جو ہے تو اتنی تمیز ختم ہو گئی، اتنا ادب ختم ہو گیا
کہ بیٹا باپ کے سامنے جو ہے تو پوڑیا کھا رہا, باپ کے سامنے سگریٹ پھونک رہا, اس کو چلتے نہیں آ رہا, بولتے نا اپن ہاتھ اگربتیاں پاؤں موم بتیاں, سگریٹ سگریٹ پہ سگریٹ سگریٹ پہ سگریٹ, 2 ڈبے مار دینا مولانا, 2 ڈبے. بعد میں ان کو پوچھو کہ کتنا کماتا ہے, ارے کماتا نہیں, بولے چوری سے ابا کھیسے میں 100 روپے لا لیتا, بولے دن بھر سوتا, شام کو جب شام کا مغرب کا وقت ہوتا تو 100 روپے 200 روپے لاتا, لڑ جھگڑ کے لا رہا بولے, اور پورے ڈبوں میں سگریٹ کے ڈبوں میں اڑا دے رہا دھوئے میں, چلتے نہیں آ رہا. منور زما صاحب آئے تھے یہاں, آپ کو یاد ہوگا شونا میں کنے شرکت کرا تھا, مجھے اچانک بات یاد آئی ہو تو ان کے بیان کا ایک جملہ مجھ کو یاد آیا کہ جو بچے بجائے تعلیم حاصل کرنے کے, دین پر لگنے کے, اس کے بجائے جو ہے تو سگریٹ میں, نشے میں, گٹکے میں, ڈرگس اور نہ جانے کیا کیا بہت ساری انہوں نے مثالیں دیے تھے, اس میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں, اور پھر شادی کے بعد خلا طلاق کی نوبت آ رہی مولانا. کیوں؟ کیونکہ بیوی کے حقوق پورے نہیں ہو رہے. نوجوانوں کا مجمع ہے, بولنے میں کوئی ڈر نہیں ہے, 2 ٹوک یہ بات کہی جا سکتی ہے. ایک صاحب نے ہم کو یہ کہا کہ مولانا جتنے خلا اور جتنے طلاق مسلمانوں کے ہو رہے اتنے غیروں میں بھی نہیں ہو رہے. اور ریزن کیا؟ ہم گئے ایک جگہ خلا طلاق کے مسئلے میں, تو وہ اس سے اور لیڈیز سے پوچھے, ہم نے جو خلا لینے کا مطالبہ کر رہی تھی, بولے مولانا ہمارے بیچ میں مت آؤ, بولے تم ہمارا ایسا مسئلہ ہے کہ میں تم کو بتا نہیں سکتی, بولے سارے مسئلے سب کو نہیں بتا سکتے. تو ہم نے پوچھا کیوں؟ تو بولے یہ آدمی میرے قابل ہے ہی نہیں. بولے کیوں؟ تو بولے شراب پیتا, گٹکے کھاتا, بیڑیا پیتا, اس کے قریب جانے کا دل نہیں بولتا. بولے کیسے میں زندگی اس کے ساتھ گزارتا. ہم عمرے میں تھے, تو عمرے میں دیکھیے حساسیت کس کو کہتے ہیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو اپنے یہاں تو بیڑی تو بہت عام ہے, تو انہوں نے بھی 2-3 کٹے بیگ میں بھر لیے تھے. ہم مکہ میں ہم گئے ایک جگہ ہوٹل کے باہر, تو انہوں نے دیکھے ادھر ادھر, دیکھے ادھر ادھر, بزرگ تھے وہ, ادھر ادھر دیکھے کوئی دکھ رہا نہیں, تو انہوں نے کیا کرے, بیڑی سلگائے اور پینا شروع کرے. آپ کو یقین نہیں آئے گا مولانا, وہ یہاں بیٹھے تھے, ایک عرب سعودی وہاں تھا, اس نے جیسی بیڑی یہاں سلگایا تو انہوں نے میرے کو چلائے, او مولانا صاحب, اردو آتی تھی ان کو, یہ آپ کے ساتھ ہے مولانا جی. تو بولے ان کی بیوی ان کے پاس رہتی کیسا؟ بولے تو کہاں تھے وہ, وہاں وہ کونے میں ہوں گے, یہاں انہوں نے صرف بیڑی سلگائے تو ان کو احساس پیدا ہو گیا, حساسیت اس کو کہتے ہیں. اور آج ہم نشے میں, گٹکے میں اور نہ جانے کہاں کا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اس لیے قدردان صحیح آپ کی قدردانی یہی ہوگی کہ آپ اپنا وقت قرآن کے سیکھنے میں اور پابندی سے, 3 مہینے مکمل ہو گئے, آپ کا جو بھی نصاب ہے 2 سال کا 3 سال کا, انشاءاللہ اس نصاب کو ہم کیا کریں گے, مکمل کریں گے. اور ہماری خواہش تو یہ رہے گی کہ اگر آپ کا وہ نصاب مکمل ہو رہا ہے تو آپ سلسلہ جاری رکھیے. اور ہمارے یہاں تو روزانہ کا سلسلہ کیا ہے, سب سے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے ساتھ ایک بڑا سلسلہ ہم لوگوں کو یہ دیا ہے. ابھی ڈھابیل کے خادم ہیں ایوب بھائی بورسدی بول کر, حافظ اسلم صاحب جانتے ہیں, ان کا پچھلے ہفتے انتقال ہوا. تو مولانا عام آدمی تھے, وہ دفتر محاسبی میں یعنی حساب کتاب ان کے ہاتھ میں تھا, دعوت و تبلیغ کے بہت پکے تھے. تو ہم ان کے پاس جاتے تھے ٹکٹ وغیرہ بنانے کے لیے, جماعتیں جاتی تھی ڈھابیل سے ادھر ادھر. تو ہم ایک دن میں ان کے پاس گیا, ان کو بولا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. تو انہوں نے بولے مولانا ٹکٹ کے بارے میں ڈسکس چل رہی تھی ہماری, کہ میں نے ان کو ایسا بولا کہ بہت مہنگا ٹکٹ ہو جا رہا, بچے اتنا طالب علم برداشت کریں گے نہیں کریں گے. تو پھر انہوں نے ہنستے ہنستے بولے, انہوں نے بھی دعوت تبلیغ میں بہت وقت لگائے ہوئے تھے, علماء سے بہت تعلق تھا. تو بولے مولانا تبلیغ کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہاں ابھی سب جاتے نظر آ رہا, بولے اپنے کو جوڑوں میں دینا پڑا, جماعتوں میں خود کا جان مال لگانا پڑا, پیسے جاتے دکھتے, بولے یہاں کچھ لفافے کچھ ملتا نہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے گا نا, تو آدمی یہ بولے گا کل قیامت کے دن کاش کے پورا میں دین پہ لگا دیتا. یہ جملہ انہوں نے استعمال کیے. تو آدمی اپنا جان مال جتنا بھی لگائے گا تو اس کا نتیجہ اور رزلٹ یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کیا کریں گے, ہمیں دنیا میں بھی نوازیں گے, آخرت میں نہ. بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے تو بیڑی سے, سگریٹ سے, گٹکا سے, تمباکو سے, کیونکہ تربیت کی بات بھی ہے, تو اس سے اپنے آپ کو مکمل بچانے کا کیا کریں, اہتمام کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ اسلامی آداب میں سے ہے. دوسری بات جو ہے تو طلب العلم فریضۃ. ابھی بھی بھراڑی میں اس سے زیادہ نوجوان اور باہر ہیں. آپ دوستانہ آپ کا ہے, میں نے مولانا آصف صاحب سے کارگزاری لیا کہ اپنے یہاں زیادہ تر کیسے لوگ ہیں, تو حفیظ صاحب نے بتایا کہ محنت کرنے والے نوجوان ہیں, کوئی مستری طبقے سے جڑا ہوا ہے, کوئی لاری لگاتا, تو سب لوگ. تو ماشاءاللہ آپ کے تعلقات ریلیشن ان سے بہت اچھے ہیں.
تو ابھی ایک بڑا طبقہ جو ہے تو مسجدوں سے دور ہے. میں جو کہنا چاہ رہا, بڑا طبقہ مسجدوں سے دور ہے. ہم 20 آ رہے ہمارے محلے میں, جبکہ کتنے ہیں مولانا, 60 نوجوان. تو ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ 60 کے 60 نوجوان, 60 کے 60 پوری کی پوری بستی, اور بڑی عمر کے بھی اگر لوگ ہیں تو ان کا بھی حلقہ بنایا جائے. اس لیے کہ یہ بات قرآن حدیث سے ثابت ہے, حیات الصحابہ سے ثابت ہے کہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کب سیکھا؟ بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں ملی. اب 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو آپ نے جب دعوت دینا شروع کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ بولیے نا. حضور کی عمر 25 سال کی تھی, حضرت خدیجہ کی کتنی تھی؟ 40 سال. اب حضور کو نبوت کتنے سال میں ملی؟ 40. تو حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہوئی؟ 55 ہوئی نا. تو حضرت خدیجہ نے کب دین سیکھا؟ 55 سال کی عمر. کب قرآن سیکھے انہوں نے؟ 55 سال کی عمر میں. اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ قرآن سیکھنا جو ہے تو پہلی دوسری تیسری پانچویں چھٹی کے بچوں کا کام ہے, اپن جائیں گے تو لوگ ہنسیں گے نا اپنوں کو. قرآن چھوٹے بچے سیکھتے, اپن کا کو سیکھیں گے. حضرات صحابہ جس عمر میں تھے اس عمر میں انہوں نے قرآن کو سیکھا. کسی کی عمر 30 سال ہے, کسی کی 40 ہے. جہاں تک ہمارا خیال ہے کہ اکثر صحابہ جو اولی مرحلے میں جن کو ہم پہلی سب کے صحابہ مانتے ہیں, وہ سارے کے سارے صحابہ بڑی عمر میں انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کو سیکھا. یعنی صحیح اگر معنی میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے اگر بنیاد کسی مکتب کی پڑھی تو مکتب بالغان کی پڑھی. مولانا کس کی پڑھی؟ مکتب بالغان کی. اللہ کی طرف سے جو کلام اترا دنیا میں, وہ ابھی میں نے جو خطبے کے اندر آیت تلاوت کی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, تو یہ قرآن جو اترا تو کسی بچے پر اترا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. اور کتنی سال کی عمر میں اترا؟ تو اس سے علماء آپ بتائیے کہ اس سے مکتب بالغان پہلے ثابت ہوتا کہ مکتب طفل یعنی بچوں کا مکتب ثابت ہوتا؟ تو مکتب بالغان کی اہمیت اس سے بڑھ جاتی ہے اس آیت کی روشنی. تو گویا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم بڑوں کو مکلف کیا کہ اقرأ, پڑھو اپنے رب کے نام سے, بسم ربک الذی خلق, جس نے کائنات کو بنایا, جس نے دنیا کو پیدا کیا, سب کو پیدا کیا اس رب کے نام سے جس نے پیدا کی. تو یہ ہمارا مکتب بالغان قرآن سے ثابت ہو گیا. اب ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تصحیح کرنا ہے, مسئلے مسائل کو صحیح کرنا ہے, نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. اور دیکھیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, اس حدیث کے زمرے میں کم از کم اتنا علم ہم کو آ جانا ضروری ہے جس سے ہمارے احکام درست ہو جائے. اب احکام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ عقیدہ. تو میری معلمین حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اس وقت یلغار چل رہی عقیدوں پر, ایک تلوار چلائی جا رہی ہے خصوصاً نوجوانوں کے عقیدوں پر کہ کیسے ہمارے عقیدے کمزور ہو جائے, کیسے ایمان ہمارا کمزور ہو جائے. اس لیے مولانا یہ موبائل کا زمانہ ہے, موبائل پر بھی ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو سننے کی ہمت مت کرو, ورنہ وہ حدیث ہے نا کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام میں کافر ہوگا, شام میں مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. وہ اس حدیث کے زمرے میں یہ موبائل کی لت, آدمی رات کو سوتے سوتے موبائل دیکھ رہا, اس میں ایسا عقیدہ کسی غیر مقلد کا, کسی فلاں کا, کسی فلاں کا, فلاں انجینئر کا, فلاں کا, اس کو سن لے رہا اور اس پہ یقین کر لے رہا, اسی وقت اس کا ایمان خارج ہو جا رہا. اور احساس تک نہیں, غیر محسوس طریقے سے ہم مرتد ہوتے جا رہے, غیر محسوس طریقے سے ہمارا ایمان نکلتا جا رہا. اس لیے اپنے اساتذہ جن سے آپ جڑے ہوئے ہیں ان اساتذہ کی رہنمائی میں موبائل کو وقت نہیں دینا ہے. اگر آپ کو کسی کو سننا ہی ہے تو جو مشہور خطیب ہیں ان کو سنیں. مسئلے مسائل کے تعلق سے یوٹیوب پر اور گوگل پر اور چیٹ جی کیا کیا نئے نئے جو ہے تو فارمولے نکل گئے, اس پہ جا کے ہم خود مولانا اور مفتی صاحب نہ بنے. اگر خود مولانا اور مفتی صاحب بن جائیں گے تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس لیے اپنے علماء سے جڑے رہیں, اپنے بڑوں سے جڑے رہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے عقیدہ درست کرنا ہے, نماز کی تصحیح کرنا ہے, روزے کے مسائل, رمضان کے حساب سے روزہ فرض ہے اس کے مسائل, زکوٰۃ ہم پر فرض ہے یا نہیں ہے اس کے مسائل علماء سے پوچھنا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم پر حج فرض کیا نہیں کیا اس کے مسائل علماء سے پوچھنا ہے. ورنہ حج مولانا آج ہی ہم صبح حدیث پڑھ رہے تھے فجر کے بعد فضائل صدقات میں, تو حدیث یہ آئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حج جس پر فرض کیا اور فرض کرنے کے بعد بھی اس آدمی نے حج نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا. اور کتنے لوگ ہیں آج, لوگ عمرہ کر کے آ جا رہے ہیں مولانا اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم حج کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ ذاتی تجربہ ہے, ہمارے ساتھ بھی کئی ایسے لوگ عمرے میں تھے
جن پر حج فرض ہے، تو ہم نے ان کی زبانی سنے کہ مولانا عمرہ کر لے تو اب حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم نے بتایا ان کو اب عمرہ نہیں آتے تھے، چلتا تھا اگلے سال حج کو نمبر لگانا تھا تم. تو یہ ضروری چیز ہے، اس کے مسائل بھی ہم کیا کریں، علماء سے حاصل کریں. اسی طریقے سے اخلاق اور معاشرت، آپ دیکھو مکتب میں جا رہے اور علماء کے پاس آ رہے، مکتب بالغان میں آ رہے، دعوت و تبلیغ کے اب حلقوں سے اور مشورے سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ اخلاق ہمارے سب کے صحیح ہونا چاہیے. میں ایک عالم ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میرے اخلاق اچھے ہوں. میں ایک ذمہ دار ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میرے اخلاق اچھے ہوں. اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جس مسجد میں جڑ رہے ہیں، جس مکتب میں آپ پڑھ رہے ہیں، جس مسجد وار جماعت کے حلقے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، تو اخلاق کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے. مولانا ایک یہودی عالم بیان کر رہے تھے، بیان کے بعد ان کا بیان جب ختم ہوا تو ایک صاحب نے چٹھی لکھ کے دی ان کو. اب انہوں نے چٹھی پڑھے تو بولے وہ بلا کے لاؤ اس کو. چٹھی پہ کیا لکھے ہوا تھا کہ حضرت وہ ایک آدمی نے میرا قرضہ لے لیا. بولے کیا لے لیا؟ قرضہ لے لیا، واپس دے رہا نہیں. اچھا اسی بات ہے کہ بولے اس کو بلاؤ. اب انہوں نے کیا کرے، ایک چٹھی دو بولے، وہ چٹھی پہ لکھے اور چٹھی پہ لکھ کے اس کو گچک میں دیے، پڑھ لے بولے. وہ گیا گھر کو بھاگتے بھاگتے، پورے پیسے لایا انہیں، انتورت وہ حضرت کے سامنے دے دیا. اب سب لوگ پریشان، بولے 3-4 سال سے چپلا گھسا رہا تھا، بولے یہ ایک چٹھی میں کیسے کے پیسے دے دیا انہیں. جب انہوں نے پڑھے، اس کو پوچھے سب نے کہ ایسا کیا لکھ کے دے دیے تھے، یہودی عالم تھے وہ، کیا لکھ کے دے دیے تھے؟ بولے حضرت نے ایسا کہ تمہیں ترنت یہ دے دیا. تو بولے اس میں ایسا لکھا ہوا تھا کہ تو کب سے مسلمان ہوگا. کیا لکھا ہوا تھا؟ بولنے والے بھی یہودی، جس کو چٹھی دی وہ بھی یہودی، اور جس کا قرضہ تھا وہ بھی یہودی. تو اس میں کیا لکھے انہوں نے کہ تو کب سے مسلمان ہوگا. یعنی اس کی غیرت کو جھٹکا مارے انہوں نے کہ یہ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، ستانا، پریشان کرنا، بد اخلاقی کرنا، یہ تو مسلمانوں کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ مسلمانوں کا. تو میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر اعتبار سے ایک نمونہ بنے، ہمیں تو قرآن کی تعلیم یہ دی گئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوہ اور اسوہ ہے، آپ کی زندگی میں نمونہ ہے. اس لیے ہمارے ہر ساتھی کو، ہر طالب علم کو، ہر داعی کو آنکھ کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کرنا ہے. یہی ہمارا اسلام ہمیں کیا کرتا ہے، سکھاتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. تو صرف ہمیں قرآن نہیں سیکھنا ہے، صرف ہمیں نماز نہیں سیکھنا ہے، اخلاق کردار پر بھی کیا کرنا ہے، محنت کرنا ہے. کسی بڑے کے سامنے بات کر رہے تو کس انداز سے کرنا چاہیے، علماء ہیں، ذمہ دار ہیں، مسجد کے بڑے ہیں، گھر کے بڑے ہیں، ماں باپ ہیں، ان سے کیسی بات کرنا چاہیے، یہ سارا سلیقہ جو ہے تو ہمارے اس بالغان مکتب میں آنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ماحول بنانا ہے. جیسے آپ مسجد میں پڑھ رہے تو ایسا گھر میں جاؤ، ماحول بناؤ. اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہم یہ سمجھتے ہیں، جو ہمارے بڑوں کی طرف سے آواز لگائی جا رہی کہ گھر میں تعلیم کو زندہ کرو. اگر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائیں گی مولانا، تو اس کے اثرات یہ ہے کہ گھروں میں اگر تعلیم زندہ ہو گئی تو اس کے اثرات اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھروں میں عورتیں ولیہ بن رہی. کیا بن رہی؟ ولیہ. جو عورت یہ سنے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی گھر کی مستورات روزانہ 15 سے 20 پارے پڑھ لیا کرتی تھی، تو کیا وہ عورت قرآن کا پاؤ پارا نہیں پڑھے گی گھر میں؟ آپ ہی بتاؤ. ورنہ ہمارے گھروں سے ٹی ویوں کی آواز آ رہی، موبائل کی آواز آ رہی، پھر بات لمبی ہو جائے گی. مولانا کتنا وقت ہے؟ 10-15 منٹ. بات لمبی ہو جائے گی تو سن لیجیے. ہم اتنے موبائلوں میں اپن بھی لگ گئے، بچوں کو بھی لگا دیے اور مستورات کو بھی لگا دیے. ہم نے مکتب میں جلسہ لیے تھے، اس میں بچوں کو مکالمہ دیے تھے. خیر وہ مکالمہ تو مکالمہ ہو گیا. واقعہ یہ ہے کہ 2 بچے آپس میں جو ہے تو بات کرنے لگے. بات یہ ہے کہ وقت ہو گیا تو تھوڑا سا ہنسا بھی دیتے ہیں. تو بات کرنے لگے، یار بولے یہ جب سے موبائل آیا نا، بولے ابھی 10-15 سال ہی چھوڑے، پر یہ ہمارے گھر میں بہت پہلے آ گیا تھا. بولے تو اتنا چڑھ رہا بولے ہمارے گھر میں ہے کہ امی ابا دھیان ہی نہیں دے رہے بولے میرے پہ. ایک ایسا بولتا. تو اس نے کیا بولا، بولے تھوڑا بہت تو دے دے رہے ہوں گے، بولے عید برات کا خریدی کو اس کو چھٹا میں نانی کو وہاں لے جا، ادھر لے جا ادھر لے جا، ہاں اتنا تو دے دے رہے. بولے میں مختصر کر رہا اس کو. میرے ابا امی تو اتنے موبائل میں لگے ہوئے، بولے کبھی کبھی میرے کو شک ہوتا کہ کہیں موبائل سے تو نہیں ڈاؤن لوڈ کرے انہوں نے. سمجھ میں آ رہا ہے الی آخر. تو یہ مولانا یہ ایک لطیفہ ہے، لیکن اس میں سبق اتنا بڑا چھپا ہوا ہے کہ اگر ہم ایک والد ہیں تو اب اس چیز کو نوٹ کریں. ہمارا بچہ اس وقت تربیت کا محتاج ہے. وہ چاہتا ہے کہ ابو 2 جملے میں سے میٹھی بات کرے، وہ چاہتی ہے بچی کہ امی 2 میٹھے جملے میں سے بولے. مولانا ہمارے پاس وقت نہیں ہے
ہمارا جو وقت ہے نا، دیکھو آپ، میں کئی جلسوں میں ہم نے یہ نظام لوگوں کے سامنے بتایا. فجر کی نماز تو اللہ ماشاء اللہ لوگوں کی ہوتی، اس سے اندازہ ہو جاتا کہ بھائی عامرہ مسجد میں جمعہ میں چپلوں تک لوگ جاتے ہیں، اور فجر میں کتنے رہتے مولانا؟ 2 صف، 2.5 صف، 3 صف، یہ 1% نکلتا. تو کیوں؟ بولے حضرت 12 بجے سو رہے، صبح اٹھ رہے کب؟ 10 بجے اٹھ رہے، 9 بجے اٹھ رہے. اب دیکھو 9 بجے اٹھ رہے تو میں تم کو نظام بتاتا. اب جب 9 بجے اٹھ رہے تو بچہ اسکول میں کتنے بجے جا رہا؟ مکتب میں جا رہا 7 بجے یہاں کے حساب سے. 7 بجے مکتب میں جا رہا تو وہ 10 بجے آتا عام طور پہ. تو جب تک تو ابو چائے پانی کر کے دکان پہ چل جا رہے. اب یہ مکتب سے آتا، ناشتہ گشتہ کرتا، کھانا گینا کھاتا تو اسکول میں چل جاتا. اب اسکول میں جا رہا تو ابا دوپہر کا کھانا کھا کے آ رہے، ملاقات ہوئی درمیان میں، یہ اسکول میں اور یہ گھر پہ کھانا کھانے آ رہے. اب رات کو یہ بچہ سو جا رہا 8-9 بجے، تو یہ تھک ہار کے آ رہے، کام پہ سے آ رہے، اور کھانا کھا کے پھر دوستوں کے ساتھ چل جا رہے. تو اب بچے کو انہوں نے کیا ٹائم دیے؟ جب دوستوں کے ساتھ جا رہے تو گھر کو کتنے بجے آ رہے؟ 12 بجے آ رہے. کتنے بجے آ رہے؟ بچہ تو سو گا تو بچے کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو نے ایسا بولا کہ یار میرا ابا کا تو جمتا ہی نہیں، بولے ٹائم ہی نہیں دے رہے ابو، 2 منٹ بھی فرصت نہیں کہ میرے سر پہ محبت کے ہاتھ وہ پھیرے. تو میرے بھائیوں، ہم کو وقت 3 جگہ دینا ہے. کتنی جگہ؟ 3 جگہ. پہلا وقت ہم کو دینا ہے کاروبار میں، ٹھیک ہے، اپنی ترتیب بنائیں. دوسرا وقت دینا ہے ہم کو مسجد میں. کہاں دینا ہے؟ مسجد میں. اور تیسرا وقت دینا ہے اپنے گھر پہ. اگر یہ تینوں وقت دیں گے، کاروبار جتنی اچھی آپ جاب کر سکتے ہیں، جتنی محنت آپ کر سکتے ہیں، نوجوان طبقہ ہے، ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ بڑے بھیا مستری ہے، ابا مستری ہے، تو آپ مستری بننے کے چکر میں مت لگو. تھوڑا سا ایجوکیشن، تعلیم، ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہماری پہچان یہ بن گئی کہ مسلمان مستری، مسلمان پنچر والا، مسلمان یہ، تو ہم تعلیم کب حاصل کریں گے؟ اس لیے موبائل سے تھوڑا دوری بنائے رکھیں اور تعلیم کی طرف تھوڑا سا فوکس کریں. دین کی تعلیم تو آپ حاصل کر رہے ہیں، لیکن جو بچے اسکولوں میں ہیں، اسکولوں کا نظام ہمارا مضبوط ہو، ہم پابندی سے اسکول میں جائیں، اچھے ٹیوشن لگائیں. جو ٹھیک ہے، ہمارا شکوہ ہے کہ بھائی فلاں ٹیچر پڑھا رہے نہیں، فلاں اسکول میں تعلیم نہیں ہو رہی، تو یار اپنی محنت پر بھی آدمی آگے بڑھتا نا. اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ خود محنت کرے. ایسی کئی مثال ہے کہ غریب گھرانے کے فلاں کے والد رکشہ چلاتے تھے، ان کا بیٹا وہ بنا، بڑی ڈگری، کلیکٹر بنا، یہ بنا. تو ہم بھی محنت کر کے، ہم موبائل پہ محنت کر رہے ہیں نا مولانا. اگر صحیح دیکھا جائے تو ہمارا وقت کاروبار سے زیادہ موبائل میں لگا، بیوی بچوں سے زیادہ ہم موبائل کو وقت دیں. پڑھنے کی طرف دھیان دو، ورنہ مسئلہ یہ ہے، ہم نے 7ویں 8ویں بچوں کا ٹیسٹ لیے مولانا، تو ان کو انگلش میں نام نہیں لکھتے آ رہا، اپنا نام نہیں لکھتے آ رہا ہوں. ابراہیم کو ابراہم لکھ رہے ہو. یہ صورتحال ہے. تو اس لیے دین کی تعلیم کی محنت کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں آگے بڑھے. مولانا محمود مدنی صاحب جمعیت کے صدر، انہوں نے کئی جلسوں میں یہ کہا کہ مسلمان کے ایک ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ دین کی تعلیم ہونا چاہیے، اور دوسرے ہاتھ میں بڑی ڈگری ہونا چاہیے. مسلمان اگر اپنا مستقبل شان اور شوکت کے ساتھ اس ملک میں گزارنا چاہتا تو اس کو اپنا ایمان، عقیدہ مضبوط کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں ہائی ایجوکیشن اس کو حاصل کرنا پڑے گا. تو کریں گے انشاءاللہ. ہاں، تو یہ کب ہوگا معلوم؟ یہ اپنا وقت اگر صحیح جگہ پر لگا تو ہوگا، ورنہ تم ٹکار دوستوں کے ساتھ، عیاش دوستوں کے ساتھ، کھانے پینے والے اور رکام دوستوں، سٹا، بیڑی، نشہ، گٹکا کرنے والے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تو مستقبل کبھی بھی نہیں بن سکتا. اس لیے ہم سب کو جو ہے تو اچھا ماحول اپنے گھر میں بھی بنانا ہے، اور اپنے اندر بھی جو ہے تو ڈسپلن پیدا کرنا ہے. آخر میں جو ہے تو چند باتیں اس میں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم کو قرآن پر دھیان دینا ہے. اس کے کیا فائدے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، میں نے جو حدیث خطبے کے اندر پڑھی تھی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس وقت آپ سب پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے اب تک داخلہ نہیں لیا، ہماری ان سے درخواست ہے کہ اس داخلہ مہم کو چلایا جائے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بچوں کی طرح کہ ان کا نظام پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کی طرح ہے. جتنے لوگ آنا چاہے، بیٹھنا چاہے، داخلے لینا چاہے، داخلے دیے جائے. اور خوب بڑی مقدار میں، یہ تو نمونہ بن گیا آپ کا بھراڑی. پورے تعلقے میں چرچا ہے مولانا آپ کے بھراڑی کا کہ تعلیم بالغان اگر چل رہا تو بھراڑی میں چل رہا. ابھی ہم سلون میں صرف سوچ رہے کہ کیسے قابو میں لانا ہے، لیکن آپ کے یہاں چل گیا. اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، آپ لوگوں کو استقامت دے. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ مولانا 1 گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ہزاروں نیکیاں کما کے لے کے جا رہے. وہ کیسے لے کے جا رہے؟ ایک حرف کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہیں؟ منتخب میں سنے نا ہم نے فضائل اعمال میں، الف پڑھیں گے ہم تو 10 نیکیاں ملیں گی. تو صرف الف پڑھ کے جا رہے گے تم؟
کتنے حروف پڑھ رہے, کتنے بار رٹ رہے. ایسی تھوڑی حفیظ صاحب کا اور مولانا صاحب کا اتنا بڑا مقام ہو جاتا, 13 سال مدرسے میں انہوں نے اتنا پڑھے ہوئے رہتے, اتنا پڑھے ہوئے رہتے, تو اللہ تعالیٰ بھی کل قیامت کے دن بولے گا پھر اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو یہ آخری جو فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن قرآن کے پڑھنے والے کے والدین کو تاج پہنائیں گے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ روایت جو ہے تو حفاظ کے ساتھ خاص نہیں ہے, جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں, قرآن کو صحیح کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی کل قیامت کے دن تاج پہنائے. تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں ہم, اگر ہمارے والد دنیا سے چلے بھی گئے اور آج ہم قرآن جو ہے تو تصحیح کر رہے ہو, قرآن سیکھ رہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے والد کو, والدین کو کیا پہنائیں گے؟ تاج پہنائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ قرآن کے سیکھنے سے اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر فرشتے اترتے ہیں, اور فرشتے کیا لے کر آتے ہیں؟ برکتیں اور رحمتیں لے کر آتے ہیں. تو اس کی ہم زیادہ سے زیادہ اس کو رواج دیں. اب یہ چیزیں ہمیں کب ملیں گی؟ جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے. تیسرا عنوان ٹاپک تھا ہمارا گناہ. دیکھیے گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. حدیث میں ہم نے فضائل اعمال میں سنے نا کہ دل کیسے سیاہ ہوتا ہے, کہ پہلے ایک نقطہ لگتا, پھر دوسرا نقطہ, یہاں تک کہ دل پورا کالا ہو جاتا, پھر کوئی خیر کی بات اس پہ اثر نہیں کرتی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور تیسرا نقصان جو آج ہم روتے پھر رہے کہ کاروبار میں برکت نہیں, بیوی سن رہی نہیں, بچے سن رہے نہیں, تو برکت ختم ہو گئی. برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی بچے 6 ہے تو 12 ہو جائے, 12 ہے تو 24 ہو جائے, 24 ہوئے تو 48 ہو جائے. برکت کا مطلب یہ نہیں ہے. یہاں معاشرے میں زنا عام ہوتے جا رہا ہے, اتنا غیر محسوس طریقے سے اچھے لوگوں کی کارگزاری آ رہی ہے, ایسے علاقوں سے آ رہی ہے کہ جہاں دین اچھے پیمانے پر ہے, لیکن زنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو معیوب نہیں سمجھ رہے. انہوں نے کہا کہ علماء کو بھی چاہیے کہ اس بات پر توجہ دے. اگر آدمی کو اپنی خواہش پوری کرنا ہے تو وہ سنت طریقے سے, صحیح طریقے سے, شریعت کی روشنی میں کرے. کیونکہ یہ گناہ کا تذکرہ آیا تو گناہ میں ایک بڑا گناہ زنا ہے. اور جب آدمی زنا کرتا ہے تو زنا کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جس زمین پر زنا ہوتا ہے تو وہ زمین بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہے. اللہ آپ اجازت دے دیجیے, میں ان کو اپنے اندر دبوچ لیتی ہوں, وہ درخواست کرتی ہے زمین. اور ایک زنا تو وہ ہے جو جس کو حقیقی معنی میں زنا کہا جاتا ہے. دوسرا زنا یہ ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی. آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ بد نظری ہے, کہ موبائل پر گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, گندے پوسٹر دیکھے جا رہے ہیں, فحاشی اور عریانیت, ننگا ناچ دیکھا جا رہا ہے. یہ آنکھ کا زنا ہے. کان کا زنا یہ میوزک, گانے, موسیقی سنی جا رہی ہے, یہ کان کا زنا ہے. ہاتھ کا زنا ہے کہ ہاتھوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. پیر کا زنا یہ ہے کہ پیروں کو غلط راستوں پر, غلط جگہوں پر لے جایا جا رہا ہے. تو اس سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. اب یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے خدا نہ خواستہ آنکھیں غلط چلی گئی, ہاتھ غلط استعمال ہو گئے, پیر غلط راستے پر چلے گئے, اور ایسا کوئی گناہ ہو گیا جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے, یا لوگوں کے سامنے وہ گناہ ظاہر ہو گیا. اب کیا ہے؟ اس کے لیے استغفار ہے. کیا ہے؟ استغفار. تو سارے نوجوان یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ صبح 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے اور شام میں 100 مرتبہ استغفار پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جب بستر پر جائیں گے تو 3 مرتبہ انشاءاللہ سونے سے پہلے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ پڑھ کر سوئیں گے انشاءاللہ. یہ چوتھا ٹاپک جو ہمارا تھا وہ وقت کا صحیح استعمال. شروع میں نے اس پر بات کر دیا, وقت کی قدر کریں. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے وقتوں کو صحیح جگہ لگاتے ہیں. دوسرا یہ کہ منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ اپنے وقتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے, یعنی موبائل میں, فالتو محفلوں میں اور بے مقصد گفتگو میں وہ اپنے وقتوں کو ضائع نہیں کرتے. اس لیے آج کی مجلس کا جو خلاصہ ہے, دین خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا. دوسرا یہ کہ قرآن کو بہترین انداز میں جیسے اللہ نے نازل کیا ہے ویسے پڑھنے کی کوشش کرنا. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر پاک زندگی, پاک دامن ہو کر زندگی گزارنا. اور چوتھا مقصد ہماری آج کی مجلس کا یہ ہے کہ وقت کا صحیح استعمال. آگے بات سمجھ میں کس کس کے سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کاروبار کی تشریح آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کاروبار میں وقت دینا ہے, خوب محنت کریں, 8 کے 10 گھنٹے کاروبار میں لگائیں, لیکن مانگنے والے نہ بنے, بیکار نہ بنے, اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. ایک بات یہ.
دوسری بات یہ کہ اپنے دوسرا وقت جو ہے تو اپنے گھر والوں کو دینا ہے، گھر والوں کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ مولانا بہت سے لوگ اپنے گھروں میں وقت نہیں دے رہے، اس کی وجہ سے عورتیں بے پردہ ہو رہی، اس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو رہا۔ ہم کسی اور کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، ہم وقت صحیح نہیں دے رہے۔ ہمارے امیر صاحب ہے مسجد کے، وہ سنا رہے تھے کہ ایسے لوگ بھی ہم نے پابند دیکھے، وہ جماعت میں گئے تھے تو ایک ساتھی ادھر ترجمان رہتے نا، تو ترجمان ان کے ساتھ میں تھا، انہیں یہ بولا کہ امیر صاحب مجھے آدھے گھنٹے کی اجازت دو، آدھے گھنٹے کی اجازت مانگا اور گیا، اور آدھے سے 40 منٹ میں واپس آ گیا، آدھے گھنٹے سے 40 منٹ میں۔ تو امیر صاحب نے آنے کے بعد کچھ اتنا ارجنٹ کیا کام آ گیا تھا؟ تو بولے میرا گھر اصل میں یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہے۔ بولے کتنے؟ 10 کلومیٹر دور ہے، اور میرا معمول ہے کہ میں روزانہ گھر میں تعلیم کرتا۔ بولے تو وہ معمول کو پورا کرنے کے واسطے میں گیا تھا۔ کتنے کلومیٹر؟ 10 کلومیٹر، اور مولانا ہماری دکان روڈ پہ ہے اور گھر 500 میٹر کے فاصلے پر ہے، تب بھی ہم بولتے جان دو نا بعد میں کر لیں گے۔ تو معمول نہیں بنائے، فکر نہیں کرے تو 500 میٹر جانا بھی مشکل ہو رہا، اور ایک بندہ 10 کلومیٹر جا کر گھر کی تعلیم کر کے آ رہا۔ تو یہ اہمیت کی بات ہے، اس لیے اپنے گھر کے ماحول کو اگر بنانا ہے تو گھر میں جو اپنی مسجد وار جماعت کی تعلیم ہے اس کو جو ہے تو ہم اہمیت دیں۔ گھر کی مستورات کو ماشاءاللہ یہاں مستورات کا مکتب بھی مولانا جنید صاحب سے تذکرہ ہوا، اپنے امیر صاحب سے بھی تذکرہ ہوا تھا اس سے پہلے، ان کی خواہش ہے کہ مستورات کا بھی بالغان جو مکتب ہے وہ ہماری ہر مسجد میں مرتب انداز میں ہو۔ تو آپ جیسے ماشاءاللہ فکروں سے بالغان مکتب میں علماء کے پاس جا رہے ہیں، تو اپنے امی کو، اپنی گھر والی کو، اپنی بڑی بہنوں کو پردے کے اہتمام کے ساتھ جہاں جہاں اپنے مکتب قائم ہے تو وہاں قائم کرنے کی کیا کریں؟ فکر کریں۔ تعجب ہوا کہ پڑھانے والی 5 معلمات ہمارے پاس ہیں، لیکن پڑھنے والی کتنی آ رہی؟ صرف 20 آ رہی۔ مولانا اگر صحیح ترتیب اس کو دی جائے تو ایک معلمہ ایک وقت میں 1 گھنٹے میں یا 1.5 گھنٹے میں 20 طالبات کو پڑھا سکتی۔ جیسے ایک مولانا صاحب 32 بچوں کو، نوجوانوں کو پڑھا رہے، تو ایسی معلمہ کتنی بچیوں کو پڑھا سکتی؟ 20۔ تو کتنے آنا چاہیے کم از کم؟ وہاں 100 تو آنا چاہیے، لیکن کبھی 20 کبھی 30، تو یہ فیصد آگے پیچھے نہیں ہو رہا۔ تو یہاں الٹی ترتیب ہو گئی کہ ماشاءاللہ نوجوان پورے شوق اور ذوق کے ساتھ آ رہے اور مستورات میں کمزوری پائی جا رہی۔ تو آپ دونوں مکتبوں کو ماشاءاللہ فعال کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جڑنے کو قبول فرمائے، ہمارے اس مکتب کو نظر بد سے بچائے۔ دیکھیے جیسے آپ ماشاءاللہ مکتب میں آ رہے، تب یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ جب بھی داخلے کا اعلان ہوگا مشورے سے، تو اس داخلے کے وقت ایک طالب علم ایک کو جوڑے گا انشاءاللہ۔ کرو عزم۔ کون کون کرتا ہے یہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کہ ہم ہمارے ساتھ ایک طالب علم کو بڑے ان کو لائیں گے، اور اپنی گھر کے ایک مستورات کو انشاءاللہ مستورات مکتب میں بھیجیں گے۔ کون کون ارادہ کرتا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہم تو پڑھ لے رہے، ان کی بھی فکر کرنا ہے۔ کتنی دیکھو ماشاءاللہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ہم بہت آگے بڑھ جاتے لیکن گھر کی مستورات کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتا۔ اتنی کارگزاریاں ہیں مولانا، اگر باتیں کرتے جائے تو فجر ہو جائیں گی۔ ہمارے پاس برہان پور کی ایک جماعت آئی تھی، مذاکرے میں بیٹھے ان کے ساتھ، تو امیر صاحب نے سنا ہے کہ مولانا مستورات میں اتنی بھی جہالت ہے اور اتنی بھی کارگزاری عجیب عجیب ہمارے سامنے آئی۔ وہ امیر صاحب تھے برہان پور کی کسی مسجد کے ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ مسئلہ ایسا ہوا مولانا، جب مذاکرے میں بیٹھی ہماری گھر کی مستورات کی جماعت چڑھی تھی، تو ایک خاتون کو انہوں نے بلایا، اور بلانے کے بعد یہ بولے کہ کلمہ سناؤ۔ وہ خاتون لا الہ الا اللہ پڑھ دی لیکن محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ دی۔ اب انہوں نے بہت فورس کرے کہ سب خاتون پڑھی، پوری مستورات نے پڑھی، اس کو بولے پڑھو باجی پڑھو باجی، تو پڑھ دی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بولے تو بولے وہ محمد میرے جیٹ کا نام ہے۔ بولے کیا بولی انہیں؟ محمد میرے جیٹ کا نام ہے، اور جیٹ کا نام ہمارے یہاں لینا بے ادبی سمجھتے۔ بولے تو ہم کلمے کے ساتھ محمد نہیں پڑھتے بولے پورے گھر میں، جتنی بھی ہمارے ساتھ اور بھی ہمارے دیورانیاں جٹھانے آئے بولے تو کوئی بھی محمد الرسول اللہ نہیں بولتا بولے گھر میں۔ کتنی بری بات ہے مولانا۔ تو یہ مستورات کا حال ہے۔ تو ہم اپنی گھر کی مستورات کو جب مکتب میں بھیجیں گے، تعلیمی حلقوں میں بھیجیں گے، تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ان کا بھی ایمان عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اور بھی انشاءاللہ اس کو منظم کرنے کی علماء کرام سے، ذمہ داروں سے ہم فکر میں ہیں۔ سب جگہ اس نظام کو چلانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، 1 منٹ، اس نظام کو چلانا ہے۔ ہم سلوڑ میں بھی اس نظام کو چلانے کی فکر کر رہے ہیں،
آپ ہی کے یہاں کے ذمہ داروں کی فکروں سے سلوڑ میں بھی فاطمہ مسجد میں ایک مکتب قائم ہو گیا. دیکھو پہلے بھراڑی میں قائم ہوا، پھر اس کے بعد وہاں قائم ہوا. بولتے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ رہا، تو اپنے پاس جو اچھی چیز ہے، جیسے اپنے دعوت کا مزاج ہے مولانا، یہاں ہماری مسجد وار جماعت کیا ہے، فعال ہے، مضبوط ہے. تو یہ مسجد وار جماعت کے ایک پہلی سے چھوٹی 3 حلقوں کی ہماری کیا ہے، مسجدیں ہیں. 3 مسجدیں مل کر ایک حلقہ ہے. تو ایسے ہم جو ہے تو اپنے دیگر مکتبوں کو کیا کریں، مضبوط کریں. صرف امیر صاحب بھاگتے پھریں گے اور صرف مولانا صاحب بھاگتے پھریں گے تو ایک امیر صاحب سے، ایک مولانا صاحب سے اور ایک امام صاحب سے اور ایک مؤذن صاحب سے مسجد آباد نہیں ہوگی. ہم کو ہر ایک کو فکر کرنا پڑیں گی، جہاں کا بھی تقاضا ہے ترتیب دے دیجیے اور شروع کر دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب آپ کے پاس کچھ ساتھی اس میں ایسے بھی ہیں جو مکتب میں داخلہ لینا چاہتے ہیں یا نظام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ذمہ داروں سے درخواست ہے کہ 2-5 منٹ میں اس کی تفصیل بتا دیں. تو رحمان مسجد کے داخل ہوں گے مولانا جنید صاحب کے پاس. شعبان رمضان پورا 2 مہینے داخلے کی دعوت چلے گی الحمدللہ. اور جو ہے مولانا جنید صاحب کے بعد مسجد رحمان میں داخل ہوں گے. عامرہ کے اندر مولانا اعجاز صاحب اور جو ہے نثار امیر صاحب کے پاس داخل ہوں گے. اور جو ہے رضیہ مسجد کے اندر مولانا جاوید صاحب کے پاس اور جو ہے ہمارے پاس داخل ہوں گے. اور مرکز کے اندر مولانا ارباز صاحب اور جو ہے مولانا معین صاحب کے پاس داخل ہوں گے. اس طرح کا نظام رہے گا الحمدللہ. اور یہ نظام کے بارے میں الحمدللہ بڑے اکابرین کسی بھی مشورے کے ساتھ ترتیب دی گئی ہے. جیسے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب، حضرت مفتی عبدالستار صاحب دعوت برکاتہم حیدرآباد والے، اور مفتی عمران صاحب جالنا والے، ایسے دیگر اکابرین سے مشورہ کر کے جو ہے مکتب کی جو ہے ترتیب دے کر ان کے سامنے نظام رکھا گیا. الحمدللہ مولانا حضرت مولانا مجاہد صاحب نقشبندی دعوت برکاتہم، ان تمام حضرات نے الحمدللہ اس جو ہے نصاب کو قبول کیا اور فرمایا کہ اس کو پورے علاقے میں بلکہ پورے مہاراشٹر میں عام کیا جائے. اللہ کے فضل کرم سے قرآن قاعدہ جو 6 ماہ میں مکمل کیا جائے گا. اور آخری کے 10 منٹ یا 15 منٹ جو ہے مسئلے مسائل کی گفتگو ہر اساتذہ کرے گی. کلاس کا ٹائم ٹیبل 45 منٹ شروع ہوا تو الحمدللہ 1 گھنٹے تک پہنچ گیا. اور اساتذہ کی ذمہ داری میں ہے کہ وضو اور نماز جنازہ کے مسائل فضائل کی عملی مشق کرا کے بتلائی جائے. ہفتے میں 1 مرتبہ اخلاقی تربیتی یا قرآن کے فضائل کے متعلق جو ہے طلبہ و بالغات میں بات ہو. ماہانہ اخلاقی تربیتی مجلس ہو. الحمدللہ یہ مشورے سے پہلی مجلس الحمدللہ اپنی ہوش کی اللہ کے فضل کرم سے. اور جس طرح حضرت مولانا شہزاد صاحب نے بتائے کہ مسائل کے اعتبار سے تو طہارت کے، ایمان کے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، نماز جنازے کی اور تجارت کے، امامت کے اور عقائد کے. تو اس میں یہ عقائد والا باب مستقل فراغت تک کے جو ہے مسئلے مسائل جو ہے طلبہ کو بتائیں گے. یہاں تک کہ جو ہے الحمدللہ سارا نظام بنا گیا ہے. اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں 4 ساتھیوں کی مکتب بالغان کی بنائی گئی ہر مسجد کے اندر، تاکہ جو غیر حاضر ہو ان کی حاضری کی فکر کی جائے. اور کچھ بھی کمی بیشی ہو تو اس کا ماہانہ مشورہ ہوتا ہے الحمدللہ اس میں دیا جاتا ہے، تاکہ اس کے اندر لے کر مکتب کی کمی بیشی کو دور کیا جائے. اس طرح مکتب بالغان کا نظام چل رہا ہے الحمدللہ. اور ہر مسجد کے اندر مولوی بھی ماشاءاللہ بڑی فکر کے ساتھ محنت کر رہے ہیں. اور آخری درخواست یہ ہے، جیسے مسجد کو وقت دینا ہے تو ایک وقت تو آپ ماشاءاللہ مکتب میں دے رہے ہیں، دوسرا اپنی مسجد کو وقت دینا ہے، روزانہ کا اپنا مشورہ ہے اس میں بیٹھنا ہے. ایسے ہی ہماری گھر گھر کی ملاقات ہے اس میں بیٹھنا ہے. انشاءاللہ یہ وہ اعمال ہے کہ اس کی روحانیت اپنے اندر دیکھیں گے. جب دونوں چیزوں کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ، ایک طرف دعوت اور دوسری طرف علم، تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ آپ کو بہت اونچے معیار تک پہنچائے گا. یہ ہمارا ایک ناقص تجربہ ہے کہ ہمارے وہ ساتھی جو علم کو بھی لے کر چل رہے اور دعوت کو بھی لے کر چل رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت نواز رہا ہے دونوں اعتبار سے. تو آپ 10 منٹ 5 منٹ کا مشورہ ہوتا، ہمارے جو دعوت و تبلیغ کے جو کام ہیں، ایسے ہی ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایک ماحول ہے درس قرآن کا، اس میں شرکت کریں. تفسیر کا ایک ماحول ہے. اصلاحی مجلسیں موقع بہ موقع مجلس علماء کی جانب سے، ذمہ داروں کی جانب سے منعقد کی جاتی ہے، تو ان اصلاحی مجلسوں میں بھی کیا کریں، شرکت کریں. دیکھو مولانا اگر سنتے رہے بات ایمان کا مذاکرہ ہوتا رہا تو ایمان تازہ ہوتے رہتا ہے. ایسے ہی علماء کی مجلسوں میں جائیں گے، علماء کی آمد اپنے پاس ہوتی رہیں گی، ہم سب اس میں شرکت کریں گے تو
دل کی کیا ہوں گی؟ اصلاح ہوگی. ضرورت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے کیا کریں؟ اکابرین کی جو ہونے والی نشستیں وہ کریں، اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول کرے. خاص طور پر سے مولانا جنید صاحب اور امیر صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ ہم کو مستورات کا مکتب بھی کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے. اس لیے آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ مستورات کے مکتب کی بھی طرف کیا کریں؟ دھیان توجہ دیں. انشاءاللہ سلوڑ سے بھی جو رہنمائی کرنا ہے ہم علماء کرام اس کے لیے تیار ہیں. جیسا بھی آپ کو تعاون لگے گا، جیسی بھی کوشش رہے گی، ہم اس کے لیے ایگری ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی نظر بس سے حفاظت فرمائے. مولانا معین صاحب دعا کر دیں. ہے حضرت سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں. اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ اللہ جانے میں انجانے میں، اے اللہ رات کی تنہائیوں میں اللہ بہت گناہ کیے ہیں، بہت آپ کی نافرمانیاں کی ہیں. اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. اللہ یہ تو آپ کا کرم ہے، آپ نے ستاری کا معاملہ کیا ہے کہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے. اللہ اگر آپ ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں تو کوئی ہم سے بات کرنا بھی پسند نہ کرے. اے اللہ کل قیامت کا دن ہوگا. اے اللہ اگر ہمارا چھوٹا سے چھوٹا گناہ یہاں ظاہر ہو جاتا ہے تو ہم ماں باپ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، امام صاحب سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، امیر صاحب سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. اللہ کل قیامت کا میدان ہوگا، وہاں تو سارے انبیاء ہو گئے، سارے اولیاء ہو گئے. اے اللہ سب کے سامنے اگر ہمارے گناہوں کا اعلان ہوگا تو اے اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ جیسے آپ نے ہمارے گناہوں پر ستاری کا معاملہ دنیا میں فرمایا ہے، آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر ستاری کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ جی پتہ نہیں زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے. اے اللہ آپ نے ایک موقع دیا ہے، اے اللہ ابھی ہماری جان میں جان ہے. اللہ آپ نے فرصت دی ہے، سمجھ دی ہے، صلاحیت دی ہے. ان ساری صلاحیتوں سے اللہ ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اس محبت کا واسطہ اے اللہ ہمیں زندگی کے صحیح رخ پر ڈال دیجئے، ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ گناہوں میں غوطہ لگا رہے ہیں. اللہ گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں. اے اللہ اب ہم آپ کی معرفت کا نور چاہتے ہیں، آپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ کا تعلق چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، معرفت کا نور عطا فرما دیجئے، صلاح و تقوی نصیب فرما دیجئے. اللہ سینکڑوں اعلانات مسجد سے سنے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہمارے اعلان کی چٹھی ہوگی. اے اللہ کئی لوگوں کو غسل دینے کے لیے شریک ہوئے ہیں، پانی گرم کیا ہے. اے اللہ بیری کے پتے توڑ توڑ کر لائے ہیں، ایک دن وہ ہوگا کہ اللہ ہمارا انتقال ہو جائے گا، ہم پر مکھیاں بیٹھ رہی ہوگی، لوگ ہمارے لیے غسل کا پانی گرم کر رہے ہوں گے، بیری کی پتیاں تلاش کر رہے ہوں گے. اے اللہ اور ہمیں غسل دیا جا رہا ہوگا. اے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم سب کو غسل توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ پتہ نہیں کہ کفن کا وہ کپڑا جو ہمارے بدن پر لگنے والا ہے، جو ہمیں پہنایا جانے والا ہے، شاید مارکیٹ میں بکنے آ گیا ہو. اے اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے، آپ تقوی کا لباس پہنا دیجیے، تقوی کا لباس پہنا دیجیے، تقوی کا لباس پہنا دیجیے. اے اللہ پھر تیاری کی جاتی ہے کہ قبرستان چھوڑائے. اے اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں قبرستان چھوڑائے. اے اللہ زندگی کے معاملات کو صاف ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ راتوں کی تنہائی میں امی ابو کو دھوکہ دے دے کر غلط موبائل میں تصویریں دیکھی، فحش فلمیں دیکھی، غلط گانے سنے. اے اللہ لوگوں سے منہ چھپا چھپا کر چادروں میں اے اللہ غلط کام دیکھے کیے ہیں. اے اللہ لیکن آپ سے تو نہیں چھپا سکتے ہیں، آپ کے فرشتوں نے تو ہر چیز نوٹ کی ہے، ہر چیز لکھی ہے. اے اللہ آج احساس ہو رہا ہے اللہ سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ آپ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، توبہ کو قبول فرما لیجیے، توبہ کو قبول فرما لیجیے.
اے اللہ ہم سب کو معرفت کا نور نصیب کر دیجئے، ہمارے گھر میں علماء صلحاء دین کے دائی شیدائی پیدا فرمائیے۔ اے اللہ اس مکتب کو، اے اللہ یہ مکتب گویا کہ ایک ایسا مکتب اور مثالی مکتب بنے کہ یہی سب کے لیے مثال ہو کہ نظام ہو تو ایسا ہو، مکتب ہو تو ایسا ہو۔ اے اللہ اس مکتب کو اور منظم کر دیجئے، مضبوط کر دیجئے، اس مکتب کو تمام علاقے والوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیجئے اور نظر بد سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس میں جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ دامے درمے سخنے جنہوں نے جیسا تعاون کیا، جیسی فکریں کی، اللہ ہر ایک کو اس کی فکر کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو دین کے کام میں معاون بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت اوقاف کے سلسلے میں پورے ملک میں ایک ہوا چل رہی ہے، اے مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اللہ آپ اپنے خزانے غیب سے ایسا انتظام اور نظام فرما دیجئے کہ ہماری اوقاف کی حفاظت ہو جائے۔ ہمارے اکابرین جو کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو اللہ پار کر دیجئے، ان کی کوششوں کو برابر کر دیجئے، کامیاب بنا دیجئے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائیے، ہر ایک کو اپنی متعلقہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی اور ہر مسجد کی اور مسجد میں کام کرنے والے علماء ساتھیوں کی حفاظت فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں ہو، اس کے جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے، آپ بڑے ہیں، آپ کی شان بڑی ہے اور آپ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے اور ہماری دعا کو اپنے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شامل عبادت